بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حالت روزہ میں اگر کان کے اندر پانی چلا جائے، اس صورت میں فقہائے احناف کے نزدیک بالاتفاق روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر وہ غسل کرتا ہے یا نہر یا دریا میں نہاتا ہے اور پانی اس کے کان میں چلا گیا، اب اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے خود پانی اپنے کان میں ڈالتا ہے، اب اس صورت میں فقہائے احناف کے دو نظریات ہیں۔ ایک نقطہ نظر کے مطابق روزہ فاسد نہیں ہوتا اور دوسرا نقطہ نظر کے مطابق روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور دونوں جو نقطہ نظر ہیں یہ ما مفتیٰ بہا اقوال پر مشتمل ہے۔ اسی بنا پر صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے اس مقام پر لکھا کہ روزہ فاسد نہیں ہوتا، جبکہ امام اہل سنت نے لکھا کہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے فقہائے احناف کی کتابوں کے حوالے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حوالہ ہدایہ کا دوں گا، جو فقہ حنفی کی بڑی معتبر اور مستند کتاب ہے اور داخل نصاب درس نظامی ہے۔ اس کے اندر یہ عبارت مذکور ہے، آپ لکھتے ہیں وَلَوْ أَقْتَرَ فِي أُذُنَيْهِ الْمَاءَ، اور اگر کوئی شخص اپنے کان میں پانی ڈالتا ہے، او دخلہما، یا پانی خود بخود داخل ہو جاتا ہے، دونوں صورتوں میں لکھا لا یفسد صومہ، اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب فتاوی عالمگیری، اس کے اندر یہ عبارت مذکور ہے وَلَوْ أَقْتَرَ فِي أُذُنِهِ الْمَاءَ، اور اگر کسی شخص نے اپنے کان میں پانی کو ڈالا لا یفسد صومہ، تو یہ عمل جو ہے اس کے روزے کو فاسد نہیں کرے گا۔ اور اس کے آگے وہ لکھتے ہیں وَهُوَ الصَّحِيحُ، اور یہی صحیح ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بعض فقہاء کرام نے جو لکھا ہے وہ اس سے ہٹ کر لکھا ہے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا تھا کہ ان کا موقف جو ہے اس سے ہٹ کر ہے اور ان کے نزدیک روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب وہ حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فتاوی قاضی خان کے اندر یہ عبارت مذکور ہے، آپ لکھتے ہیں لو خاض الماء، اگر کوئی شخص پانی میں داخل ہو جائے، فدخل الماء فی اذنہ، اور پانی اس کے کان میں داخل ہو گیا، لا یفسد صومہ، تو یہ عمل جو ہے اس کے روزے کو فاسد نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں وَإِن صَبَّ الْمَاءَ فِي أُذُنِهِ، اور اگر وہ خود پانی کو اپنے کان میں داخل کرتا ہے، اختلفوا فیہ، اب اس صورت میں علماء احناف کے درمیان اختلاف ہے۔ وَالصَّحِيحُ هُوَ الْفَسَادُ، ان کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ فتاوی بزازیہ کی عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ لکھتے ہیں خاض الماء، اگر کوئی شخص پانی میں داخل ہوا، فدخل اذنہ، بس پانی اس کے کان میں داخل ہو گیا، لا یفسد، اب روزہ فاسد نہیں ہوا۔ لیکن آگے پھر لکھتے ہیں وَإِن صَبَّ الْمَاءَ فِي أُذُنِهِ، اور اگر پانی اپنے کان میں داخل کرتا ہے أَفْسَدَهُ فِي الصَّحِيحِ، تو یہ عمل اس کے روزے کو فاسد کر دے گا، اور یہی صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے فتح القدیر کے اندر یہ عبارت مذکور ہے، لکھتے ہیں الفساد اذا ادخل الماء اذنہ، فساد اس صورت میں ہے کہ جب خود پانی کان میں داخل کرے، لا اذا دخل بغیر صنعہ، اور اگر خود بخود پانی اس کے کان میں چلا گیا، کما اذا خاض نہرا، جیسا کہ وہ نہر میں گیا اور چلا گیا، تو اب اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ محمد وسیم ضیائی، مرکز العلوم الاسلامی اکیڈمی، بادامی مسجد، مٹھادا، کراچی، پاکستان۔